عادل بزنجر صاحب آپ ریڈی ہیں؟ جی میں بالکل ریڈی. جی 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 آپ کی ٹرن ہے سر. جی پہلے تو چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا. کافی عرصہ ہوا دوستوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے چہرے نہیں دیکھے تھے. وہ تشنگی آپ نے پوری کر لی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. مائی پلیجر. دیکھیں ایشو جو ہے چیئرمین صاحب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شروع سے جب سے یہ کورونا وائرس آیا ہے، میرے خیال میں ہم نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا. اس کی نن سیریسنس اتفاق سے جس وقت یہ کمبھ میں واقعہ ہوا تو میں یو ایس میں تھا. اچھا میں بار بار جب اپنے یہاں پہ لوگوں کو فون کرتا تھا، اپنی فیملی کو فون کرتا تھا، تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کورونا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ پی ایس ایل کی بات کر رہے تھے، جی اس نے اتنے رن بنائے، اس نے اتنے رن بنائے. میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آیا تھا کہ یہ کمبھ والا جو معاملہ ہے یہ الٹیمیٹلی تفتان آئے گا. میں نے اپنے ایک آدھ دوستوں کو فون بھی کیا، میں نے کہا جی ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو کمبھ میں ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. اس کو شاید بڑے لیول پہ میں نے شاید بات نہیں کی، باقی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک تو یہ دیکھیں نا، ہم نے ایک اتنی بڑی غلطی کی کہ جب ہم نے وزیر اعظم کی بات ہوئی اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کے مشیر جو ہے، مجھے تفتان بہت دور ہے. میں نے دل میں سوچا جب آپ نے چاغی میں ایٹمی دھماکہ کیا تو دور نہیں تھا، تفتان کہاں سے دور ہے. اگر یہ اس وقت مہربانی کرتے 2-3 C-130 کے ساتھ یہ سامان تفتان پہنچا دیتے اور اس کو فوج کے حوالے کر دیتے تو آج یہ مصیبت اس لیول پہ ہمارے اوپر نہیں آتی، ہم اس کو روک سکتے تھے. یہ تو ہماری تھی پہلی فیلیور. اب دیکھیں ڈاکٹرز جتنے ہیں تمام صوبوں کے، جو سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، پنجاب کے ہیں، اسلام آباد کے ڈاکٹرز ہیں، وہ سب کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرو. سندھ گورنمنٹ کہتا ہے لاک ڈاؤن کرو، پوری دنیا کہتا ہے لاک ڈاؤن کرو. ہماری حکومت اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. اس وقت کورونا کے پھیلنے کا سوائے لاک ڈاؤن کا کوئی دنیا میں ابھی دوسرا طریقہ آئی ہی نہیں. وہ ہم نے نہیں کیا، اس پہ کنفیوز رہے. دوسری جو بات تھی کہ جو مذہبی طبقہ تھا ہمارے، ہم نے اس کو بھی پراپرلی آن بورڈ نہیں لیا. شروع میں ہم نے جا کے آخر میں ان کو آن بورڈ لیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مدد کریں، جو یہ کام ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اب یہ تمام چیزیں تو ہو گئی ہیں، کورونا جتنا پھیلنا ہے پھیل گیا ہے. اب وہ خدا کرے ہمارا ویسے امیون سسٹم تھوڑا بہتر ہے باقیوں سے، کیونکہ یورپ کے. اور میری دوسری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری جو میڈیا ہے اور ہماری حکومت ہے اور ہمارے لوگ ہیں، ہم آج تک اپنے لوگوں کو جو تصویر پینٹ کر رہے ہیں کورونا وائرس کا، وہ ہم پیش کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کی. بھائی دیکھیں یورپ اور امریکہ کا ایشو بالکل مختلف ہے. وہاں تو آبادی جو ہے وہ ویسے بھی مرنے کے قریب ہے، وہ بوڑھوں کی ہے، ان کی مرنے کی ریزنز اور ہیں. مگر ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، اس کے متعلق ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی. میرے خیال میں ہمیں ان پیٹرنز کو آگے لے کے جانا چاہیے جو ہندوستان میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں یا دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. تو ان کی طرف آپ کو لے جانا پڑے گا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی آپ کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ یورپ کی جو باتیں کرتے ہیں اور امریکہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا تیسری بات دیکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اجلاس کا، دیکھیں اب بجٹ آ رہا ہے. بھائی بجٹ میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ وہ تو اسکائپ پہ ہم بیٹھ کے نہیں کر سکتے نا. تو حکومت کی یہ کوشش ہوگی اسکائپ پہ کے وہ اس بجٹ سے اپنی جان چھڑا لے.
मैं समझता हूं कि क्या इस वक्त दुनिया की तमाम पार्लियामेंट्स बंद है? अमेरिका में रोज ब्रीफिंग होती है, दुनिया के तमाम पार्लियामेंट्स चल रहे हैं, इसके अलावा बहुत से काम हैं जो अब भी चल रहे हैं, कंपनियां चल रही हैं, दफ्तरें खुली हुई है, लोग काम कर रहे हैं, वहां पे लोग आ जा रहे हैं। तो जैसे मुशाहिद साहब ने कहा कि अगर हम लोग प्रॉपरली टेस्टिंग कर लें, प्रॉपरली वो डिस्टेंस कर लें, तो हम अपना इजलास कर सकते हैं। मेरी बिल्कुल राय ये है कि ऐसा नहीं है कि इजलास नहीं हो सकता, इजलास हो सकता है अगर वो तमाम मैयर्स हम अपनाएं। और मेरे ख्याल में कि ये हुकूमत का जो ताल्लुक है वो इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से भागा जाए, किसी तरह से निकला जाए। और मेरी तो हैरत है कि मैंने उस दिन बात की, शायद गफूर हैदरी साहब बैठे हुए थे, वो जो पार्लिमानी हमारी स्पीकर के साथ मीटिंग थी, शायद आप भी बैठे हुए थे। तो हमने कहा देखिए इस आप वो एक मौलवी साहब लाया था, इमरान खान, क्या नाम है उसका, जमील, तारिक। अब वो रो रहा है और ये क्या, वो कह क्या रहा है कि जी टेस्ट की क्या जरूरत है, मास्क की क्या जरूरत है, वेंटिलेटर की क्या जरूरत है। भाई तुम तो कोरोना को सपोर्ट कर रहे हो, वजीर आजम ने उसको अपने साथ बिठाया हुआ है। देखिए इस एटीट्यूड के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मेरी गुजारिश है कि एक तो यूनिटी की जो बात है वो गई, अब यूनिटी कोई नहीं है, इस हुकूमत के साथ यूनिटी का तस्वुर ही बेकार है, मुमकिन ही नहीं है इसके साथ। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि असेंबली का, सेनेट का और नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया जाए और उसमें चीजें डिस्कस की जाए। आने वाला बजट है, उस बजट को इस तरह वो आप मंजूर नहीं कर सकते। अगर इस तरह मंजूर भी हुआ तो वो उनकी मर्जी का होगा, वो उसका अवाम का या हम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आदिल साहब, थैंक यू, वेरी गुड इनपुट। नेक्स्ट टाइम थोड़ा एडवांस में सबको इंफॉर्मेशन भी देंगे और ये गेट टुगेदर विल कंटिन्यू till the session happens, so we can keep in touch with everybody and get everybody's views. Thank you everyone for joining ji. Thank you sir, thank you.